اب جج صاحب نے وہ جو فیصلہ دیا ہے جو غلط فیصلہ ہے، غلط اس لیے ہے کہ نشان پارٹی کا ہوتا ہی نہیں، یہ سہولت کاری کرتا ہے ووٹر کا. اور بے نظیر بھٹو شہید کے کیس میں 1988 میں یہ کہا گیا تھا کہ اور نشان کے بارے میں کہ چونکہ ووٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس لیے نشان بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے، کیونکہ نشان وہ اوزار ہے، وہ انسٹرومنٹ ہے جو ایک بنیادی حق کو استعمال کرنے میں ممد اور لازم ہے. تو یہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے. اب ایک فنڈامنٹل رائٹ کو آپ نے اس لیے اٹھا لیا، 3 کروڑ آپ نے یا 2 کروڑ یا جتنے بھی ناخواندہ لوگوں کو آپ نے اس لیے ان سے وہ نشان چھین لیا کہ کہتے ہیں کہ ان پارٹی کے جو 10 بڑے لیڈر تھے انہوں نے کوئی گڑبڑ کی الیکشن وہ ان اپوزڈ ہی ہو گئے. وہ تو نواز شریف بھی ان اپوزڈ ہوئے پر انہوں نے یہ الیکشن نہیں کرائے جینوئن. اب اگر 10 آدمیوں کی غلطی بھی ہے، اب 3 کروڑ کو کس طرح سزا دے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں روکا تھا کہ الیکشن نہ کروائیں، الیکشن آپ کرواتے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم جو تھے عمران خان صاحب، وہ الیکشن کمیشن پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے تھے. اور چیف جسٹس صاحب ایسا لگتا ہے کہ وہ بلے والی جب بھی بات آتی ہے تو اس بات کو وہ دوسری طرف یا بات چلی جاتی ہے، شاید قانونی طور پہ وہ جھیپ جاتے ہیں. دیکھیے ایسی بات ہے، بات بلے کی ہے، بات بلے سے شروع ہوئی ہوئی ہے. اور ہوئی ہوئی کس طرح ہے کہ اب آپ نے 3 کروڑ ووٹرز کو آپ اگر نکالنا چاہیں نا لسٹ سے ایک ووٹر کو، تو اس کے لیے ضابطہ ہے الیکشن ایکٹ میں. پہلے الیکٹورل رولز ایکٹ ہوتا تھا 1976، وہ اب ضم ہو گیا ہے اس الیکشن ایکٹ 2017 میں. اب اس میں پوری انکوائری ہوگی. اگر آپ میرا نام نکلوانا چاہتے ہیں کہ یہ تو مر گیا ہے، یہ تو زندہ ہی نہیں ہے، تو وہ نوٹس ہوں گے، اخباروں میں اشتہار ہوں گے. میں ڈینمارک میں چاہے بیٹھا ہوا ہوں، نہیں کر رہا، پر 6 مہینے صرف یہی مجھے چیز کرتے ہی لگ جائیں گے. اور 1.5 سال کی پروسیس ہے. آپ ایک جنبش قلم کے ساتھ، یہ راجہ سکندر سلطان جو ہے یہ بیٹھا ایک جنبش قلم سے ہٹا دیتا ہے، اتنے کروڑہ بندوں کو ڈس انفرینچائز کر دیتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. جی آج ایک اور آرگومنٹ آیا صاحب، وہ یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل چونکہ کہتی ہے کہ کوئی غیر مسلم اس کا رکن نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا اب یہ بھی ایک آرگومنٹ آیا ہے عدالت کے اندر کہ اس لیے اسے مخصوص نشستیں کیسے دی جائیں، کیونکہ اقلیتی نشستیں تو یہ لے ہی نہیں سکتا. بلکہ خواتین کی نشستوں کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا. نہیں دیکھیں، اقلیتی نشستوں پہ تو کسی اقلیت والے نہیں الیکٹ ہونا ہے نا. اور ہمارے اقلیتیں جو ہے وہ کسی نہ کسی پارٹی کے پہ جاتے ہیں. اب یہ کوئی پارٹی کہے کہ میں خالصتاً مذہبی پارٹی ہوں اور یہ میرے اس فرقے کی پارٹی ہوں، یہ اس کا کوئی نہیں. کوئی آپ بنا سکتے ہیں کلب پارٹی، پاکستان کرکٹ پارٹی، اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے، کرکٹ جو نہ کھیلتا وہ نہیں آئے گا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اعتزاز حسن صاحب، الیکشن کمیشن نے تو یہ اقرار کیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل ایک سیاسی جماعت ہے، پارلیمانی جماعت ہے. آج عدالت میں یہ بھی سوال اٹھایا جاتا رہا کہ کیا سنی اتحاد کونسل سیاسی جماعت ہے؟ الیکشن کمیشن تو مان چکا ہے اور آج وکیل نے عدالت کو بتایا بھی ہے. اب اگر عدالت میں یہ اپیل اس پر منظور ہوتی ہے تو کیا عدالت فہرست دینے کی سٹیج سے معاملے کو سٹارٹ کروا سکتی ہے اس معاملے کو؟ دیکھیں، عدالت کا یہ عدالت بالکل اس پوائنٹ سے شروع ہو سکتی ہے. نہ بھی شروع ہو تو اگر ایک پارٹی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اگر عام شہری ہوں تو میرا یہ حق ہے کہ میں 175 سیاسی جماعتوں سے جس میں چن لوں، جس کو چاہوں چن لوں. لیکن اگر میں انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو گیا ہوں تو پھر مجھے 175 نہیں، مجھے ان 11 جماعتوں میں سے چننا ہے جنہوں نے الیکشن لڑا ہے. یہ آپ کس طرح میرے آئینی حق کو کم کر رہے ہیں، معدوم کر رہے ہیں؟ پھر یہ کہیں کہ آپ وہ پارلیمنٹ میں بھی ہو پارٹی، مجھے کوئی پسند ہی نہیں ہے جو پارلیمنٹ میں. میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں، میں پاکستان سوشلسٹ پارٹی
منٹو صاحب کی کو جوائن کرنا چاہتا ہوں. بڑی شائستہ پارٹی ہے, بڑی اچھی جماعت ہے. میں اب میرے ساتھ 40 اگر اور ایم این ایز ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم سب سوشلسٹ پارٹی کو جائیں. وہ آرٹیکل 17 آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جس پارٹی میں جانا ہے چاہو جاؤ. یہ راجہ سلطان سکندر جو ایک غلطی کرا بیٹھا ہے نا چیف جسٹس صاحب سے بھی, وہ نشان کے کیس کو, یہ اس کو پروٹیکٹ اب کر رہے ہیں. یہ نشان کے کیس میں آپ نے بہت غلطی کی ہے, آپ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں آپ پارٹی کا شامل ہونا میرا حق ہے. نہ یہ قانون لے سکتا ہے, نہ یہ رول ضابطے لے سکتے ہیں اس کے تحت. میرے سے لیا ہی نہیں جا سکتا. اور وہ پارٹی لیکن آج عدالت میں ایک آرگیومنٹ عدالت نے یہ بھی دیا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک سیاسی جماعت تھی اور الیکشن کمیشن اسے مانتا بھی تھا کہ وہ سیاسی جماعت تھی, تو پھر آزاد امیدوار تحریک انصاف میں شامل ہونے کے بجائے سنی اتحاد کونسل میں کیوں گئے؟ اگر تحریک انصاف میں چلے جاتے تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا اس وقت. اور تحریک انصاف کے ساتھ تو جو کچھ اس وقت ہو رہا تھا, ان کو تو پناہ ملی سندھی اتحاد کا یہ سنی اتحاد کونسل میں. یہ اس میں نہ جائیں. یہ بڑی دردناک خوفناک بات ہے جس کو کسی ممبر کو ہی نہیں آپ رہنے دیتے. انہوں نے صاحب ادھر پناہ لیں. یہ اس میں کوئی بات نہیں ہے. میں اس کو کوئی نہیں سمجھتا مناسب آرگومنٹ کہ آپ ادھر کیوں نہیں گئے. ادھر توپے لے کے آپ کے پیچھے سامنے کھڑے تھے لوگ کہ ادھر آپ نہیں جا سکتے. اور میں اس کو ایک چیز, آپ یہ اس بحث میں ہم پڑے رہیں گے, پر اصل کام جو ہے نا, اصل بات میں آپ کو بتاؤں, اصل اس وقت کا جو سب سے اہم چیز ہے جس سے نون لیگ کی پنجاب میں اور کہ اس جرم کی سے نظریں ہٹانے کی کوشش ہے کہ ادھر نظر نہ جائے, ادھر کوئی نہ بحث کرے. وہ ہے ان کے ہر ایم این اے کے صحن میں ایک لاش دفن ہے. نون لیگ کے پنجاب کے ہر ایم این اے جو الیکٹ ہوا ہے اس کے صحن میں ایک لاش دفن ہے. اور وہ لاش کون سی ہے, کس کی ہے؟ لاش فارم 45 کی ہے. وہ فارم 45 جو اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ الیکشن کمیشن نے اور چیف الیکشن کمشنر نے خود لگا دی تھی. اور اس میں میاں نواز شریف کی فارم جو تھی اس میں ان کے میرے خیال ہے 18,000 ووٹ نہیں بنتے تھے, لیکن 14 کو 2014 کیا ہوا تھا, 3 کو 8 کیا ہوا تھا, 2 کو 5 کیا ہوا تھا, 17 کو 617 کیا ہوا تھا. وہ لاش ہے, وہ جس دن نکلے گی. اور یہ بھاگ رہے ہیں اس سے. 3 ایم این ایز کو, یہ اسلام آباد کے 3 ایم این ایز کو ٹرائیبیونل نے کہا کہ آپ واپس کریں, آپ وہ لائیں اپنی فارم 45. اب وہ پہلے تو انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ ہم لے آئیں گے لائیں گے. دوسرے دن انہوں نے درخواست دے دی کہ اس جج سے ٹرانسفر کیا جائے. تیسرے دن آرڈیننس پاس کر دیا کہ ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے, صرف ججز میں سے نہیں لینا چیف الیکشن کمشنر نے. یہ اس سے بھاگ رہے ہیں.